آج کل ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی نے غلط پریزنٹیشن دے دی اور انہوں نے سود کو ہی اسلامک بینکنگ کا نام دے کر قوم کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے انہی موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو ان کی چینل پہ موجود ہے جس میں وہ 3 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مذہبی مفتی بھی نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے جو وہ فتویٰ دے سکیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت جید عالم دین ہیں، تو کیا 3 سال کے اندر وہ مفتی بن چکے ہیں جو وہ فتوے دے رہے ہیں؟ اصل میں موٹیویشنل اسپیکر جو نا اپنی طرح مفتیان اکرام اور خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک سطحی علم والا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک سینئر بینکر نے مجھے بتایا کہ ان کا مفتی تقی عثمانی صاحب سے تعلق رہا، اور جب وہ کسی بینکنگ کے شرعی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جاتے تھے تو ابھی وہ مسئلے کے لیے منہ کھولتے ہی تھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس بینکنگ کے مسئلے کو بھی پورا بیان کرتے تھے اور اس کی شرعی حیثیت کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ تو وہ سینئر بینکر نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بینکنگ کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہو گئے۔ خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ زمانہ طالب علم ہی معیشت کو اور اکنامکس کے مسائل کو سیکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کر کے اکنامکس کے پروفیسرز کے پاس جا کر سیکھا کرتے تھے۔ تو جس شخص نے نصف صدی سے زیادہ معیشت کو سیکھنے میں، اکنامکس کو سیکھنے میں لگا دی، اس کے بارے میں سوچنا کہ کوئی غلط پریزنٹیشن دے دے۔ دیکھیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ انفلوئنس میں ہو جاتے ہیں اور اکنامک یا مالی لالچ میں آ جاتے ہیں، تو مفتیان اکرام بھی شاید مالی لالچ کے تحت یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی یادوں میں، یعنی جو ان کی بایوگرافی جو وہ خود لکھ رہے ہیں، اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے سٹی بینک سے اور فیصل اسلامک بینک سے اس زمانے میں جب وہ شریعہ بورڈ ممبر کے طور پر وابستہ تھے اور ان کے مینجمنٹ نے ان کے فتوے کے مطابق بینکنگ کو نہیں چلایا، تو انہوں نے استعفیٰ دینے میں ہی حجت نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود لکھا کہ انہوں نے فیصل بینک کا استعفیٰ اس وقت کے شہزادے محمد بن فیصل کو خود جا کر پیش کیا، اور سٹی بینک کے مالک پریزیڈنٹ ان کو منانے کے لیے پاکستان آ رہے تھے، تو انہوں نے معذرت کی کہ نہیں، میرا آپ کی مینجمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا ہے، تو اب میں اس کو دوبارہ جوائن نہیں کر سکتا۔ جو شخص کسی بھی بینک سے مالی مفاد حاصل نہ کرتا ہو اور بڑے بڑے عہدوں کو ٹھکراتا ہو، اس کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا کرنا کہ وہ مالی مفاد کے تحت یا سوشل انفلوئنسر کے تحت یا کسی کی بات کے تحت آ کر جو ہے وہ فتویٰ دے دے، نہیں، بہت حکمت و بصیرت کے ساتھ اور اچھی طرح تحقیق کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ اسلامک بینک جو شریعہ علماء کرام کے تحت کام کر رہے ہیں وہ جائز ہیں۔